بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ محمدی کے زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ عدل۔ اس سے پہلے کہ ہم عقیدہ عدل پہ گفتگو کریں، ہم اپنے پچھلی کلاس یعنی عقیدہ توحید پہ کچھ مختصر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے عقیدہ توحید پہ بات کی تھی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ عقیدہ توحید یا خدا کی معرفت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہم نے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے لیے عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ روح کی تشنگی، دوسرا تھا شکر گزاری کا احساس، اور تیسرا تھا ہمارے نفع و نقصان کا تعلق۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا کی معرفت یا عقیدہ توحید کے لیے ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے دو رستے ہیں۔ ایک رستہ اندرونی رستہ کہلاتا ہے، اور دوسرا بیرونی۔ بیرونی رستے سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے ماحول میں جس جگہ وہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس دنیا میں، کائنات میں، اس میں غور و فکر کرے، اور اس سے وہ خدا کی معرفت اور خدا کی پہچان حاصل کرے۔ دوسرا رستہ اندرونی رستہ، یعنی کہ خود انسان کے اندر بہت سارے خدا نے عجائبات رکھے ہیں، ان پہ غور و فکر کرے، اپنے آپ پہ غور و فکر کرے، تو اسے اس طریقے سے بھی خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر ہم بات کریں کہ خدا کی بیرونی ماحول میں اگر ہم خدا کی بات کریں، تو ہم نے آپ کو سامنے بیان کیا تھا کہ کائنات کی جو عجائبات ہیں، پوری گیلیکسیز ہیں، ایک ذرے کے اگر ہم بات کریں، ایک ایٹم کی بات کریں، تو اس میں کس قسم کے خدا بند عالم نے عجائبات رکھے ہیں، اور ان سب کے اندر جو ہے خدا نے بند عالم نے اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک عظیم قدرت رکھنے والے، عظیم طاقت رکھنے والے، عظیم حکمت رکھنے والے، عظیم علم رکھنے والے وجود کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص اتنی عظیم کائنات کو کس نے وجود بخشا، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ تمام، پھر ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اندرونی جو ہے خدا کی معرفت کا راستہ، اندرونی رستہ، یعنی انسان خود اپنے آپ پہ غور و فکر کرے کہ کون ہے جس نے اس انسان کو اس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ جو ہے وہ خلق کیا ہے، اس طریقے سے کہ انسان کے پاس ایک دماغ ہے، دماغ کے اندر اس کا مغز ہے۔ ہم نے اس مغز کے عجائبات پہ آپ کو کچھ گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کی معرفت انسان کو دیتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کا رستہ ہیں۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا ایک ہے، اور ہم نے اس کی کچھ دلیلیں بیان کی تھیں آپ کے سامنے، اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان میں آپس میں اختلاف ہوتا، وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے، اور یہ محتاجی لازماً کیا نتیجہ نکلتی کہ کائنات پوری درہم اور برہم ہو جاتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، یعنی کہ عقیدہ عدل۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ بات جاننا بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اصول دین میں عدل کو کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ عدل بھی خدا کی دیگر صفات کی طرح یہ بھی ایک خدا کی صفت ہے، یعنی خدا رازق ہے، خدا خالق ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا کی بہت ساری اور دیگر صفات ہیں، تو اس کے مقابلے میں صرف اور صرف خدا کی صفت عدل کو ہی ہم نے اصول دین میں کیوں رکھا ہے، اور ہم اس کو کیوں اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو یہ خدا کی صفت عدل ہے وہ دیگر
خدا کی صفات کے مقابلے میں ایک حیثیت میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے خدا کی دوسری صفات سے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ صفت خدا کی تمام دیگر صفات کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی اگر خدا رحمان ہے تو وہ ایسا رحمان نہیں ہے کہ بس اس کو دے دیا فلاں کو دے دیا اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا رحمانیت اس کے عدل کے تحت ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی رزاقیت اس کے عدل کے تحت ہے، خدا کی رحمانیت اس کے عدل کے تحت ہے، اس کی رزاقیت اس کے عدل کے تحت ہے۔ اس لیے عدل کے موضوع کو جو ہے وہ اصول دین میں شامل کیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب بہت سارے اسلامی گروہ وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے اسلامی نظریے قائم کیے تو اس وقت بنیادی طور پہ اہل سنت کے دو گروہ ہوئے تھے، جن کو ایک گروہ کو کہتے تھے عدلیہ اور دوسرے کو کہتے تھے غیر عدلیہ۔ یعنی وہ ایک گروہ جو تھا وہ خدا کے عدل کا قائل تھا اور دوسرا گروہ جو تھا خدا کے عدل کا قائل نہیں تھا، لہذا اسے غیر عدلیہ کہتے تھے۔ شیعہ جو تھے وہ عدلیہ ہی تھے، لہذا اسی لیے ان فرقوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ممتاز جو ہے وہ حیثیت کے لیے، ایک اپنی الگ پہچان کے لیے عدل کو بھی جو ہے وہ اصول دین میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عدل کو جو ہے وہ اصول دین میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی بھی اس پہ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے۔ خود قرآن میں کریم میں خداوند عالم نے کئی جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ عدل و انصاف کو خدا پسند کرتا ہے، کئی جگہ اس قسم کی مختلف آیات میں یہ موجود ہے، اور خدا نے ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھی فرمائی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے جو خود حکم دے عدل و انصاف کا وہ خود جو ہے وہ ظلم کرے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی بنیادی جو ہیں وہ وجہ کیا چیز ہے، کیا وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت۔ بعض وقت انسان کسی جہالت کی بنیاد پہ کسی دوسرے انسان کا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی سے پیش آتا ہے۔ جہالت بھی ایک وجہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، وہ تو تمام تر خوبیوں کا منبع ہے، مرکز تو خدا ہی ہے تمام تر خوبیوں کا۔ پھر جو جس شے میں تمام تر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا میں جو ہے وہ ظلم پایا جائے؟ دوسری چیز ہے خوف۔ خوف کی وجہ سے بعض وقت انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ بعض وقت ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی خوف لاحق ہے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، تو اس کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ اس کو مال کا خوف تھا، اس نے کسی دوسرے کا جو ہے وہ قتل کر دیا، یہ ظلم ہے۔ لیکن خدا کو تو کوئی خوف نہیں، وہ تو علیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عالم ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ حی ہے، وہ تو ہر شے، ہر انسان کے اس کی شرح حیات سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کو کس بات کا خوف؟ خدا کے برابر کوئی نہیں ہے، خدا تو اطلاع متناہی قوت کا حامل ہے، اس کے برابر کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں، تو پھر خدا کو کس بات کا جو ہے خوف؟ تیسری چیز جو ظلم کی وجہ قرار دی جا سکتی ہے وہ ہے لالچ۔ بعض وقت انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے دوسرے کے پاس بہترین نعمت ہے، تو وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، ناانصافی سے پیش آ سکتا ہے، یہ ایک وجہ ہے لالچ۔ جبکہ خدا تو خود حکیم ہے، خدا تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، خدا کے پاس تو خدا کی صفات تو بہترین ہیں، لامتناہی ہیں، تو اس کو کسی چیز کی لالچ تو ہے ہی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ خدا نے تو دوسروں کو جو بھی کچھ انسان کے پاس ہے، آج ہمارے پاس ہے یا دوسری مخلوقات کے پاس ہے، وہ سب کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے، تو اس کو کس بات کی لالچ؟ تعصب یا انتقام کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، ظلم سے پیش آتا ہے، اور یہ سب جو ہے اخلاقی اور نفسیاتی برائیاں ہیں، جبکہ خدا کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ خدا نہ تو کسی تعصب رکھتا ہے اور نہ کسی سے انتقام لیتا ہے، کیونکہ یہ ساری برائیاں اخلاقی نفسیاتی برائیاں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، خدا میں یہ ساری برائیاں پائی نہیں جاتی۔
ظلم ایک بری صفت ہے، عدل اچھی صفت ہے، اور خدا ہر برائی سے پاک ہے اور ہر اچھی صفت اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم بالکل نہیں کرتا۔ کیا اللہ ظلم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ ظلم کرنے پہ قادر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تاریخ میں اس قسم کے سوالات کیے ہیں کہ خدا اگر فرض کریں کہ ظلم کرنے پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس کا جواب کیا ہے کہ خدا ظلم کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوبیوں کا مرکز ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض وقت انسان کو آپ نے دیکھیں، بہت سارے انسان وہ بہت سخی ہوتے ہیں، ہر ایک کو نواز دیتے ہیں، تو کیا وہ کنجوسی نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ کنجوسی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر کنجوسی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھی صفت جو ہے اس کو اپنا لیا۔ اسی طریقے سے بہادر انسان کو دیکھیں، جنگ میں بہترین کارنامے انجام دے رہا ہے، تو کیا وہ جنگ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا؟ اس کا قدرت نہیں ہے؟ نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اچھی صفت جو اس نے اپنائی ہوتی ہے یا بری صفت جو بھی اس نے اپنائی جاتی ہے، ہمیں اس سے یاد کرتے ہیں یہ انسان بڑا جری و بہادر ہے، بہترین انسان۔ لیکن یہ انسان جو ہے ڈرپوک تھا، جنگ سے فرار اختیار کر کے۔ ایسی تاریخ میں بہت ساری شخصیات موجود ہیں اور ہم نے اس کا ہم سب نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو ہر انسان کی جو صفت ہوتی ہے جس کو وہ اپناتا ہے اسی سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسری صفت وہ قدرت نہیں رکھتا اس صفت کی، نہیں، خدا ظلم کرنے کی صفت جو ہے اس میں قدرت موجود ہے، لیکن کیا ہے، خدا نے اچھی صفت کو اپنایا ہے، یعنی کہ عدل کی صفت کو خداوند عالم نے اپنایا ہے۔ اب ہم اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہم مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کام کا اعتراض کر دیتے ہیں۔ مثلا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پہ مشکلات اور مصائب اور دوسری قسم کی پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ظلم ہے۔ اس طرح سے مختلف تاریخ میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس قسم کی باتیں کی بھی ہیں کہ جو ظلم ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یا جو ہم لوگ عموماً اپنے گھروں میں پریشانیاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو لوگ زیادہ مشکلات کا شکار ہیں پریشانی میں، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری ذات کیوں پریشانی کا شکار رہتی ہے، ہمیں ہی کیوں پریشانیاں ملتی ہیں، ہم ہی کیوں رہ گئے پریشانی کے لیے۔ اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ حتماً جو ہیں وہ انسان کی غلط فہمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس میں خدا کی عدل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں وہ مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ مشکلات جو ہیں بعض وقت وہ ان میں انسان جو ہے مشکلات میں ذاتی طور پہ وہ سوچتا ہے اپنے اندر سے، مطلب دیکھتا ہے کہ یار مجھ پہ یہ مشکلات پڑ رہی ہیں، مجھ پہ یہ کیوں تکلیف آئی۔ مثلا میں کہیں سے جا رہا تھا، کوئی بلڈنگ بن رہی تھی اور اس بلڈنگ سے کوئی چیز مجھ پہ گری تو میں زخمی ہو گیا، میں ہی کیوں ہوں۔ جبکہ ہم اس کو اگر اپنی ذات سے نکل کے اگر اس کو ایک دوسری مطلب سمتوں میں بھی سوچنا شروع کریں، دوسری جہتوں میں بھی اور مختلف اور بھی عوامل کے مطابق اس کو سوچنے کی غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں ظلم نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑے، اگر آپ اس کو اس میں دیکھیں مطلب ویژن میں دیکھیں، زیادہ بڑے ویژن میں دیکھیں تو یہ جو بلڈنگ گر رہی تھی جس سے آپ زخمی ہوئے، یہ ٹوٹنے کے بعد اس میں بہترین ہاسپٹل بن گیا جس سے کتنے ہی سالوں تک کتنے ہی مریض آئیں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ اب آپ اپنی پریشانی کو دیکھ رہے تھے اور جو لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے تھے آپ نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ انسان کی اپنی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مشکلات ہیں، دوسری آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پریشانیاں جو ہیں وہ عین عدل ہیں۔ اچھا، دوسری مثال دیتا ہوں کہ پریشانیاں جو ہیں وہ اس میں انسان پرورش پاتا ہے۔ مثلا اگر ہم مختلف عوامل میں مختلف قوموں کو دیکھیں کہ انہوں نے کب ترقیاں کی ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ وہ پہلے مشکلات کا شکار تھیں، انتہائی مشکلات کا شکار تھیں، پھر انہوں نے محنت کی، آگے بڑھے اور بہت آگے نکل گئے۔ مثال کے طور پہ
موجودہ اگر ہم حالات میں دیکھیں تو ایران نے انقلاب کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے عراق کے ساتھ، اگر ہم اس میں دیکھیں تو کئی لوگ اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ شہید ہو گئے. مطلب کہتے ہیں کہ 3-4 لاکھ کے قریب لوگ ایران کے اس میں شہید ہو گئے. اگر ہم اس کو بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ یار کتنے لوگ شہید ہو گئے، 3-4 لوگ شہید ہو گئے، 3 لاکھ شہید ہو گئے، کیوں شہید ہو گئے، ہم ہی کیوں شہید ہو گئے، ہمیں ہی کیوں مشکلات پیش آئیں. تو ہم اگر یہ سوچنے بیٹھ جائیں تو یقیناً ہم کیا ہوں گے، گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. لیکن آج 40 سال کے بعد، یعنی کہ اگر ہم اس طویل جنگ کا مطلب 8 سالہ جو جنگ تھی، اگر ہم اس کے بعد کے اب کے ایران کے حالات دیکھیں تو ایران اتنا قوی ہو چکا ہے کہ وہ آج کی سپر پاور کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادہ ہے. اور وہ سپر پاور یعنی امریکہ ہے، اسی طریقے سے برطانیہ ہے، فرانس ہے، مڈل ایسٹ کی قوتیں ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، بے تحاشا وسائل ہیں جن کے پاس، اسی طریقے سے اسرائیل ہے، سب ایران کے خلاف. لیکن ایران تنہا جو ہے، اکیلا جو ہے، ان تمام مشکلات میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آج اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ جنگیں جو ہیں اس نے ایران کو بہت قوت دی. ایران کے اندر، ایرانی عوام کے اندر جو ہے اس نے ایک اتحاد کی فضا قائم کی. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ممکن تھا ایران آج اتنی ترقی نہیں کر پاتا. مثلاً ترقی سائنسی میدان میں بھی اس نے دیکھا یار ہمارا مقابل جو ہے وہ جو دشمن ہے وہ تو بہت قوی ہے، لہٰذا ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم شکست کھا جائیں گے اور ہم نے جو یہ اسلامی نظام رائج کیا ہے ہم اس کو کھو دیں گے. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں وہ لوگ بہت آگے نکل گئے اور اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ دشمن کو جو ہے وہ دھمکی دے سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تم جو نا یہ کام نہیں کرو، تم ہمارے علاقے میں نہیں آؤ. کہہ سکتے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے. تو بعض وقت مشکلات و پریشانیاں کیا کرتی ہیں، انسان کو قوت عنایت کرتی ہیں، اس کے لیے جو ہے بعد میں اس کی مضبوطی کا سبب بن جاتی ہیں. بعض وقت اس کے علم اور حکمت کا سبب بن جاتا ہے. اس کے پاس پہلے پڑھتا نہیں تھا، محنت نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں محنت کی تو بہت آگے نکل گیا. اس طرح سے بہت ساری مثالیں کہ مشکلات میں انسان جو ہے وہ پرورش پاتا ہے. ایک اور اس کی اگر ہم آپ کو مثال دینے کی کوشش کریں تو اگر فرض کر لیں کہ انسان کی زندگی یکسانیت کا شکار ہو، مطلب یہ کہ ایک جیسی ہو، سب کے پاس ایک جیسے وسائل ہوں، سب ایک جیسی زندگی بسر کریں، کوئی پریشانی نہ ہو، تو زندگی میں تھوڑے ہی عرصے میں سب جو ہے وہ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب ایک جیسی زندگی جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کورونا ہے، معاشرے کے اندر سب گھروں کے اندر بند ہیں اور گھر سے نہیں نکل رہے ہیں. اب تھوڑے عرصے میں، اب 1 مہینے کے اندر جو ہے ہم سب بور ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے، یار یہ ختم ہونا چاہیے، اب اس سے باہر نکلو. تو جو خداوند عالم کی طرف سے مشکلات ہیں ان میں انسانی زندگی کو وہ روح بخشتی ہیں، انسانی زندگی کو وہ بہتر کرتی ہیں. مثلا یہ کہ ایک ڈرائیور ہے جو کہ کسی روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے اور روڈ ایسی ہے کہ بالکل سیدھی اور ہموار، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں. ایسے میں کیا ہوگا، ڈرائیور سو جائے گا تھوڑی دیر میں، اور سونے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنا ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے. تو اس لیے جو روڈ بناتے ہیں، جو اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، وہ جو ماہر ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے نا بعض وقت اس میں آرٹیفیشل یا خود ساختہ جو ہے وہ کچھ نشیب و فراز ڈالے، تاکہ ڈرائیور کے لیے جو ہے جو اپنی وہ پیشہ جس پہ وہ کام کر رہا ہے اس پہ اس کا فوکس رہے، وہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ بھٹکے نہیں. تو بعض وقت مشکلات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو کیا ہے، روح بخشتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اگر ایک جیسی ہموار اگر زندگی ہو تو وہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے، بور کر دیتی. 5ویں چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ بعض وقت مشکلات جو ہیں انسان کی خود ساختہ ہوتی ہیں. وہ کس طریقے سے، مثلا امتحان تھے، میں نے پڑھا ہی نہیں، فیل ہو گیا. اب میں جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو برا بھلا کہتا رہوں کہ ٹیچر آپ کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. تو یہ کہنا کہ میں ٹیچر کی وجہ سے فیل ہو گیا، یہ تو خود جو ہے وہ ظلم ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھیں. اور دوسری چیز جس کی طرف ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ تھا عدل، یعنی کہ یہ مشکلات اور مصائب کا جو فلسفہ ہے اسلام کے نزدیک، اس سے خدا پہ ظلم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خود انسان کے لیے اہم ہے.
اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ماحولیات کا بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ماحولیات بہت خراب ہو رہی ہیں، دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ پگھلتے جا رہے ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں. تو یہ سب مشکلات اور پریشانیاں خود انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے کہ اس نے ماحول کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مشکلات انسان پہ آ رہی ہیں. بعض ظالموں کو اس دنیا میں اللہ سزا نہیں دیتا بلکہ آخرت کے لیے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بعض وقت ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں ظلم کیے ان پہ کوئی عذاب نازل نہیں، ان کو کوئی مشکلات پریشانی نہیں، بلکہ بڑے آرام سے اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا یہ ظلم ہے؟ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ ظلم نہیں، بلکہ ایک دن ہے جس کا خدا نے روز جزا جس کو نام دیا ہے، اس دن ان سے جب ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا تو اس دن جو ہے وہ بہت سخت ہوگا اور خدا اس ظلم کا ان سے بدلہ لے گا. تو کوئی یہ توقع نہ کرے کہ خدا سے کہ خدا اس معاملے میں جو ہے ظلم کرے گا، ہرگز نہیں. خدا اس ظلم کے بدلے میں اس سے جو ہے اس کا بدلہ لے گا. جو لوگ خدا کو عادل نہیں سمجھتے وہ عقیدہ رکھتے ہیں خداوند عالم قیامت کے دن ممکن ہے کہ نیک لوگوں کو جہنم میں، فاسق و فاجر کو جہنم میں بھیج دے، حالانکہ قرآن کریم میں کیے گئے وعدے کے خلاف ہے. قرآن نے ہمیشہ اس کے خلاف ہمیشہ بات کی ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی خلاف ورزی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے یعنی کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور جو اس کے برے بندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.